آپ نے ظاہر جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد آپ نے انٹرویو دیا اور آپ نے کہا کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے خان صاحب سے کہ میں کسی کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا اور میں اب جا کے پارٹی کو موبلائز کروں گا اور سڑکوں پر نکالوں گا. مگر آپ پہلے بھی پارٹی کو سڑکوں پر نکال رہے تھے. آپ نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی تک آ کے پروٹیسٹ کیا. مگر آپ کا اپنا بھی تو ایک گلہ تھا کہ میرے خلاف پارٹی کے اندر سیاست ہو رہی ہے. کہ عمران خان صاحب نے آپ کو بھی یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ سیاست نہیں ہوگی، اگر ان کے کوئی کان بھرے گا تو وہ پھر ایسا نہیں کہ اس پر یقین کر لیں گے اور آپ کی بھی بات سنیں گے؟ خان صاحب نے مجھے یہ ایڈوائز کیا کہ اگر میرے حوالے سے کوئی ان کے کان بھرتا ہے یا میرے خلاف میڈیا پہ بولتا ہے تو خان نے مجھے یہ کہا کہ بجائے میڈیا پہ جواب دینے کہ میں ان کو آگاہ کروں. تو لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ لب کشائی کریں گے تو لازماً میں خان صاحب کو بتاؤں گا، اور میں از خود خان صاحب کے اس بات کا احترام کرتے ہوئے میڈیا پہ ان کو جواب نہیں دوں گا. صاحب اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب سے لیڈ کریں گے، 22 اگست کا بھی آپ نے اناؤنس کیا کہ جلسہ ہوگا، اس سے پہلے ثوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حماد اظہر نے کہا کہ وہ اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے. بعد میں اسد قیصر صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کی اپنی رائے ہوگی. پھر حماد اظہر نے مستعفی ہو گئے. انہوں نے گلہ کیا پارٹی میں گروپ بندیاں ہیں، عمران خان صاحب کے کان بھرے جاتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ان سے ملتے ہیں. ان کی طرف سے بھی یہ گلہ سامنے آیا. حماد اظہر صاحب کی بات کسی حد تک درست ہے کہ یہ خان صاحب سے ملاقاتیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں. گرچہ یہ تمام ملاقاتوں کے لیے ریٹ پٹیشن میں نے دائر کی تھی، میں نے یہ میکینزم جو ہے ڈیولپ کیا، لیکن بعد میں جو جس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر مکتبہ فکر پارٹی کے جتنے مکتبہ فکر ہیں ان سب کو خان تک رسائی ہونی چاہیے تاکہ مکمل فیڈ بیک جو ہے خان کے پاس جائیں، اور یہ نہ ہو کہ مخصوص لوگ جائیں اور وہی کنٹرول کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج حماد اظہر صاحب کی آپ نے بات کی، حماد اظہر صاحب کی بات درست ہے، لیکن اگر وہ یا کوئی بھی دوست پارٹی میں پنجاب میں یا پاکستان بھر میں احتجاج کی سربراہی سنبھالنا چاہتا ہے، میں خان صاحب کے پاس گیا، خان صاحب سے میں نے نہ کوئی وزارت مانگی نہ کوئی عہدہ مانگا. جو ہوا اس کا گلہ شکوہ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب نے اس سے اتفاق کیا اور خان صاحب نے اپنا بھی گلہ کیا. لیکن میں نے خان صاحب کو صرف اتنا ہی کہا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو باہر نکالنے یا مینڈیٹ کی ریکوری یا اس کاز یا اس تحریک کی کامیابی تب ہی ممکن ہے کہ ہم عوامی احتجاج کر سکیں. خان صاحب کو چونکہ 1-1.5 سال میں عوامی احتجاج کے حوالے سے میرے کردار کا اچھی طرح علم ہے، تو انہوں نے مجھے کہا. لیکن آج بھی آپ کے توسط سے پوری پارٹی اور قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سربراہی یا یہ احتجاج کی ذمہ داری کوئی اور اپنانا چاہتا ہے تو میں اس کے کارکن کے طور پہ ان کے پیچھے ہوں گا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یا اس میں کوئی نام کماؤں یا اپنی شہرت کے لیے. یہ ایک ذمہ داری ہے قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، جس سے نمبردازماں ہونا ہے. مطلب اب ظاہر ثوابی میں تو جلسہ کیا، مگر اسلام آباد میں جلسے کے حوالے سے پارٹی نے متعدد دفعہ اعلان کیے. پھر اجازت کا مسئلہ ہوا، پھر پارٹی نے کہا کہ جی حکم عدولی ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 22 کو ہر حال میں ہوگا، اب چاہے پولیس روکے، چاہے اجازت ملے نہ ملے، اور اسلام آباد میں ہوگا. گزارش یہ ہے نا، پولیس اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو وہ قانون کے تحت ہی فرضی کارروائی کرتی ہیں. اب بالفرض یہ ہمیں روکتے ہیں 22 کو اور ہم نہیں رکتے ہیں، جلسہ کر لیتے ہیں، ناکے توڑ دیتے ہیں، اور جلسہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ زیادہ سے زیادہ یا تو ہم پہ ٹیئر گیس کر سکتے ہیں یا ہم پہ پرچہ داغ سکتے ہیں. اگر یہ پرچہ درج کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک انتہائی بیان دلیل ہے کہ جب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کر لیں تو پھر پولیس کس طرح پرچہ کر سکتی ہے. لہذا اسلام آباد کے حدود تک تو پولیس کی کارروائی نہیں، کیونکہ روکیں گے بھی تو تب بھی ہم رکنے والے نہیں ہیں. البتہ پنجاب کے جو قافلے آئیں گے ان قافلوں کے راستے میں یہ رکاوٹ ضرور ڈالیں گے، اور اسی لیے یہ پیغام میں نے دیا ہے کہ بندہ وہ قابل گردانا جائے گا جو جلسہ گاہ پہنچ سکے. اب کس طرح پہنچنا ہے، لاکھوں لوگ جو پہنچیں گے تو جو نہیں پہنچ سکیں گے وہ میرے خیال میں ان کی کمزوری ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کے پی کا جو قافلہ آئے گا، علی امین خان جو ہے بنیادی طور پہ 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری خان نے ان کو دی تھی. اب انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پنجاب، پنڈی، اسلام آباد یہ جو قافلے ہوں گے ان کو میں سنبھالوں گا. اندرونی اگر کوئی رکاوٹیں ہیں ان سے نپٹیں گے اور پھر ان کے قافلے کو ہم ریسیو کریں گے. کے پی کا قافلہ جو ہے بہت بڑا ہوگا اور تمام کرینے اور تمام لوازمات کے ساتھ آئیں گے، تو اگر
یہ چھوٹا سا جو موٹر وے کا ایریا آتا ہے، اگر اس میں کسی کو روکیں گے تو میرا خیال ہے روک نہیں پائیں گے. اور اسلام آباد اور پنڈی میں ہم اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ ہم ان کا جو ہے سامنا اچھی طرح کر سکتے ہیں. صاحب اور کوئی 9 مئی ٹائپ سچویشن پیدا ہو جائے کہ پارٹی کے اندر یہ خدشہ پایا جاتا ہے، عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ 9 مئی کی ایک اور صورتحال ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پارٹی ہچکچا رہی تھی، مگر آپ نے تو اب یہ کہہ دیا کہ اگر 9 مئی ہوا تو پھر ذمہ دار میں ہی ہوں؟ شاہ زیب صاحب، 9 مئی مطلب یہ ہم کوئی اسلحہ ڈنڈا کوئی پیٹرول بم لے کر تو نہیں جا رہے ہیں. ہم نہتے ہوں گے، پیسفل ہوں گے. اب اگر 9 مئی کی صورت میں کوئی ہم پہ ٹیئر گیس یا گولی چلانا چاہتا ہے اور 9 مئی بنانا چاہتا ہے 9 مئی، تو ہم روک تو نہیں سکتے ہیں. لیکن اس ڈر سے جلسہ ہی نہ کریں. احتجاج کا حق جو آرٹیکل 16 آئین پاکستان دیتا ہے اس سے دستبردار ہو جائے کہ جی 9 مئی ہو جائے گا یا ریاست جو ہے ہم پہ کیسز بنا دے گی. اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے، لیکن اگر ریاست نے یا حکومت نے یا اداروں نے ہم پہ تشدد کرنے کی کوشش کی یا گولیاں چلائی تو پھر پورا پاکستان اٹھے گا اور پھر یہ نہیں مانا جائے گا کہ جناب عالی 9 مئی ہوا تھا اور 9 مئی کے بعد یہ دوسرا ہوا. گولیاں چلانے والے 9 مئی کو بھی یہی تھے اور ابھی بھی اگر چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیمرے ہیں، سب موجود ہیں، یہ دیکھیں گے کہ ہماری صورتحال کیا ہوگی. لیکن ہم گولیوں یا بندوقوں کے آگے پیٹھ نہیں دکھائیں گے. پورا پاکستان دیکھے گا کہ بالکل سینہ سپر ہو کے ان کو سامنے سے ہم للکاریں گے اور یہ جلسہ ہر حالت میں کریں گے.